بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ قتل حسین اصل تو مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 61 ہجری میں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا۔ 72 لوگوں نے لاکھوں کے مجموع کو تا قیامت تک شکست دی۔ آج بھی یزید مرد آباد ہے، آج بھی حسین زندہ باد ہے، آج بھی حسینیت زندہ باد ہے۔ یہ کیا فلسفہ تھا، یہ کیا آئیڈیالوجی تھی، یہ کیا اسٹریٹجی تھی جس کے تحت ایک بادشاہ کا بیٹا، جس کا نانا پورے کائنات کا بادشاہ، وہ مدینے سے نکلتا ہے، وہ کربلا آتا ہے اور وہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر آتا ہے، اپنی مستورات کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اور 72 شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کا بھی بہت بڑا سفر ہے جس میں مستورات نے ثابت کیا ہے کہ وومن امپاورمنٹ، اور انہوں نے خطبے دیے ہیں، اور ایک جابر، ایک ظالم، ایک فاشسٹ ان کے دربار میں جا کے بتایا۔ جب ان کو دربار میں بلایا گیا تو وہاں پہ جو ظالم تھا وہ اپنا خطاب کر رہا تھا، تو اذان آئی، تو بی بی زینب نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ میرے نانا کا اذان ہے جس میں آیا ہے محمد کا نام، وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی آپ مرد آباد ہیں۔ بیسیکلی آج ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فلسفے پہ بات کریں گے، ہم اس آئیڈیالوجی پہ بات کریں گے، ہم یہ پورے جو یہ ایپیسوڈ ہوا اس کی اسٹریٹجی پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے اسلام کو بچایا گیا اور کس طرح سے ظلم، جبر، ناانصافی کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر وہ چاہتے تو ان کے لیے کائنات میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں تھی، لیکن یہ کیا لیسن تھا جو آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ دنیا کی کون سی بڑی سیکریفائی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے بیٹوں کو قربان کیا گیا اپنی آنکھوں کے سامنے؟ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مستند اتھارٹی ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب اسکالر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ میلبرن آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو پورا کربلا کا سلسلہ تھا، یہ جو حسینیت کا ایک نعرہ تھا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عام طور پر کیا سامنے آتا ہے تو علماء کرام بالکل سطحی طور پر یہ بات کر کے گزر جاتے ہیں معاویہ یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کیا، اور اس کے خلیفہ نامزد ہونے کے بعد اس نے امام حسین سے بیعت طلب کی۔ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، کوفہ والوں نے امام حسین کو دعوت دی، امام حسین کربلا کی طرف، عراق کی طرف چل پڑے، رستے میں مدبھیڑ ہو گئی اور امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ خلاصہ بنتا ہے
علماء बिल्कुल کرام ठीक। کی ست کی. لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کی اور شناخت کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کون ہے. امام حسین علیہ السلام نبی کریم کے فرزند ہیں. 61 ہجری میں امام حسین کے علاوہ نبی کریم کا کوئی بیٹا اس زمین کے اوپر موجود نہیں تھا. امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم نے اپنی گود میں کھلایا ہے. امام حسین وہ ہیں جن کی شان میں آیے تطہیر نازل ہوئی ہے. امام حسین وہ ہیں جن کو نبی کریم اپنے ساتھ لے کر میدان مباہلہ میں گئے اور بنی نجران کے مسیحیوں کے مقابلے میں قرآن، اللہ اور اسلام کی حقانیت کی دلیل امام حسین بن گئے. امام حسین وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عصمت کا محور، مرکز اور نبی کریم کا تسلسل قرار دیا. امام حسین وہ ہیں جن کو شیعہ سنی تمام روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا. امام حسین وہ ہیں جن سے محبت کو اللہ سے محبت اور جن سے دوری کو اللہ سے دوری قرار دیا. اب جب ان چند، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو گنوائے ہیں، یہ ظاہر انگشت شمار اوصاف، فضائل اور خصوصیات ہیں. لیکن اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کو گننا چاہیں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کی روشنی میں تو کتابوں کے انبار لگ جائیں. اب ایک ایسی شخصیت جو کہ نبی کریم کے بعد ان کے دین کے محافظ ہیں، جنت کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں ان کا مقام ایک ایسا مقام ہے جس تک کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ رسالت کے نتیجے میں پوری دنیا مسلمان ہوئی اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہی مسلمان معاشرہ آہستہ آہستہ نبی کی تعلیمات سے دور ہونے لگا، اور پھر ایک وقت آیا کہ 60 ہجری میں وہ معاشرہ 180 ڈگری نبی کریم کے معاشرے سے مختلف بن چکا تھا. یہ ایسے نہیں ہوا کہ رات کو لوگ سوئے ہوں، صبح معاشرہ یزیدی بن گیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. تاریخ کے طالب علم، سماجیات کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی معاشرے کے اندر الہی، آسمانی، انسانی ویلیوز کو پنپنے میں بھی ایک عرصہ لگتا ہے، ختم ہونے میں بھی ایک عرصہ لگتا ہے. اب وہ معاشرہ جو نبی کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، وہ معاشرہ جو نبی کریم کے حکم پر اپنی جانیں کٹوانے، اپنے جان دینے اور سر کٹوانے کو اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا تھا، اس حد تک گر گیا، اس حد تک پستیوں میں ڈوب گیا کہ اسی معاشرے کے اندر نبی کریم کے فرزند کو قتل کیا جائے، ان کی لاش کو پامال کیا جائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا جائے، ان کا خون بہایا جائے. نبی کریم کی صاحبزادیوں کو، نبی کریم کی بیٹیوں کو اسی مسلمان معاشرے کے اندر بازاروں میں اسیر کر کے پھرایا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو فتح کے بعد پھرایا جاتا تھا. یعنی وہ معاشرہ اتنا پست ہو گیا، اتنا گر گیا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اسی نبی کی بیٹیوں کو اسیر کرے، اور جو خلیفہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتا ہے اس کے دربار میں پیش کیا جائے. اس کا مطلب ہے یہ راتوں رات آنے والی کوئی تبدیلی نہیں تھی. اس تبدیلی تک پہنچنے کے لیے اس کے پیچھے ایک لمبا پس منظر ہے. اب اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کے مقام کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک اور نقطے کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام عالم ہے، اس نظام عالم میں حق اور باطل ہمیشہ آمنے سامنے رہے، اور اس کا آغاز پہلے انسان کی ولادت سے ہی ہو گیا. حضرت آدم پہلے انسان ہے. حضرت آدم کے صلب سے 2 بیٹوں نے جنم لیا، ایک حابیل
اور ایک قابیل. حابیل یعنی نسل انبیاء، نیکیوں کی نسل، رستہ سیدھا رستہ، سیدھے رستے کے علمبردار، جس کو ہم حابیل کہتے ہیں. اور قابیل یعنی ابلیسی رستے کا علمبردار، ظلم کا علمبردار، نجاستوں کا علمبردار، باطل کا علمبردار. یہ دو رستے حضرت آدم کے فوراً بعد شروع ہو گئے اور آج تک جاری ہیں اور تا قیام قیامت جاری رہیں گے. اب ان دو رستوں پر گامزن رہنے والوں کو جب آپ تلاش کرنا چاہیں تو ایک طرف آپ کو انبیاء کا سلسلہ نظر آتا ہے، انبیاء کے سلسلے کے ساتھ نبی کریم کا سلسلہ نظر آتا ہے، نبی کریم کے ساتھ ان کی اولادوں کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور حسین ابن علی علیہ السلام اس نسل حابیل میں نبی کریم اور سابقہ تمام تر انبیاء کی تمام تر نیکیوں کے تنہا وارث ہیں جو کربلا میں کھڑے. اور دوسری طرف وہ جو نسل قابیل ہے جس کے اندر فرعون بھی ہیں، حامان بھی ہیں، شداد بھی ہیں، نمرود بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں. تو یہ جو نسل ہے، جو قابیلی نسل ہے، ان کے پرچمدار کی حیثیت سے، ان کے رستے کے پاسبان کی حیثیت سے یزید ابن معاویہ علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں لکیر کے اس پار نظر آتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو افراد کی جنگ نہیں ہے، دو نظریات کی جنگ ہے، دو رستوں کی جنگ ہے، دو حقائق کی جنگ ہے. اور اس جنگ میں ہمیشہ حسین اس رستے پر ہیں جو خدا کا رستہ ہے، اور یزید یا یزیدیت اس رستے سے عبارت ہے جو خدا کے رستے سے جنگ کے لیے میدان میں کودا ہے. اب یزید کون ہے امام حسین کے مقابلے میں؟ امام حسین تو وہ ہے نا جن کے بارے میں اوصاف اگر تلاش کرنا چاہیں تو کتابیں بن جائیں، کتابیں بھر جائیں. یزید کون ہے؟ ایک ایسا شراب خار جس کی ماں کے دین کے حوالے سے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ وہ یہودی تھی، مسیحی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی. علماء اسلام جس کے اپنے کردار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ بد کردار ترین شخص تھا اپنے زمانے میں. علماء اسلام جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یزید وہ تھا جو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام اور حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا تھا، جس نے محارم کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دے دیا تھا. آپ کبھی سوچ نہیں سکتے انسانی معاشرے میں، اسلامی کی بات نہیں کر رہا، آپ ہندوؤں میں، مسیحیت میں، یہودیت میں سوچ نہیں سکتے کہ کوئی اپنی والدہ کے حوالے سے، بہن کے حوالے سے، بیٹی کے حوالے سے نکاح کو جائز قرار دے، ممکن نہیں ہے. جبکہ یزید وہ شخص ہے جو محارم سے نکاح کو جائز قرار دیتا تھا. آپ دیکھ لیں حتیٰ ہندو شراب پیتے ہوں گے لیکن اپنے دھرم کے اعتبار سے شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں. عیسائی اپنے مذہب کے اعتبار سے برا سمجھتے ہیں اگرچہ عملاً شراب پیتے ہیں، یہودی بھی ایسے ہی. لیکن یزید وہ تھا جو یہ کہہ کر شراب پیتا تھا کہ اگر شراب پینا اسلام میں ناجائز ہے تو میں مسیحیت میں شراب پیوں گا، چونکہ مسیحیت میں سب لوگ پیتے ہیں. جو شخص اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کرے اور حرام کیے ہوئے کو حلال کرے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اب وہ ایک طرف ہے لکیر کے اور دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو نیکیوں کے امام ہیں اور انبیاء کے رستے کے محافظ ہیں. ان دو قوتوں کے درمیان جنگ ہے میدان کربلا میں. لہذا جب آپ اس پس منظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید جیسا شخص بیعت طلب کرے یا نہ کرے، اگر معاشرے کی باغ ڈور یزید ابن معاویہ جیسے شخص کے ہاتھ میں آ جائے تو حسین ابن علی جیسی شخصیت کا خاموش رہنا ہی حسینیت کی نفی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم علامہ صاحب سے یہی بات کنٹینیو کریں گے. جس طرح سے علامہ صاحب نے ایک یزید کا پروفائل بتایا کہ اس کی مینیفیسٹو میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ شراب پیتا تھا، اس کے نظریے میں بہن، بیٹی، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی. وہ جو آئیڈیالوجی ہے آج بھی ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں کچھ اس آئیڈیالوجی کو آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھی. اس وقت
جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے. اب ان کا بلیو کتنا ٹرسٹ تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں کیونکہ ہمیں پھر نماز کے لیے دیر ہو جائے گی. انہوں نے ایک دربار میں یزید نے اپنے پاس لوگ بٹھائے جو قاری قرآن تھے، اور انہوں نے فتویٰ دی کہ نعوذ باللہ یہ امام حسین علیہ السلام واجب القتل ہے. یہ کیسے مسلمان تھے؟ پھر علامہ صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو آج کا مسلمان ہے، جو کشمیر میں ظلم دیکھ رہا ہے، جو فلسطین میں اس وقت سب کچھ ہو رہا ہے، تو کس سے کمپیئر کریں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب آسٹریلیا سے موجود ہیں. علامہ صاحب سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کربلا کا میسج ہے بیسیکلی یہ جو اتنا بڑا دنیا کا انقلاب ہے، ایک ظالم تھا، ایک جابر تھا، دوسرا وہ انسان تھا جو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہو گیا. علامہ صاحب، جیسے میں نے بریک سے پہلے بھی عرض کی کہ آج بھی ہمارے کچھ لوگ جو مس گائیڈڈ، جو اس آئیڈیالوجی کو آج بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے فتوائیں بھی دلائی اور ان کو جلدی بھی ہو رہی تھی نماز کی، اس سارے سرکمٹنسز کو پھر آپ آج کے سیناریو میں، آج کے سرکمٹنسز میں لے آئیں. جو کچھ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، اور جو ہمارا ری ایکشن ہے، خاص طور پہ OIC کا ری ایکشن ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنیادی طور پر اس مسئلے کے جواب کے لیے انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ انسان کس طرح کی مخلوق کا نام ہے. اگر ہم انسان شناسی کر سکیں، انسان کے اندر موجود قوتوں کو پہچان سکیں، انسان کے اندر موجود دو قوتوں کے درمیان جنگ کی کیفیت کو پہچان سکیں، اور انسان کے اندر موجود وہ قوت جو اس کو اوپر لے کر جانا چاہتی ہے اور وہ قوت جو اس کو نیچے کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، ان قوتوں کو پہچان سکیں تو ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے. آپ نے بھی جیسے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کلمہ گو مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ فرزند رسول کے قتل کو وہ جائز بھی سمجھتے تھے، اور اس قتل سے وہ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے تھے. یعنی گویا نبی کو قتل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی کی اولاد کو قتل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو گویا دو تضادات کے درمیان وہ پھنسے ہوئے تھے. کیا یہ چیز ساری دنیا دیکھ نہیں رہی تھی؟ دیکھ رہی تھی. اب جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کسی یہودی نے نہیں دیا، مسیحی نے نہیں دیا، ہندو نے نہیں دیا، مشرک نے نہیں دیا، مسلمان نے دیا. مسلمان نے کیوں دیا اور کیا کر دیا؟ کیا کہہ کر دیا کہ حسین ابن علی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی ہے اور باغی کی سزا موت ہے، اس لیے جو ان کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے اور ان کو مارا جا سکتا ہے. یہ فتویٰ دینے والا کون تھا؟ مولوی نے فتویٰ دیا. یہ جو فتویٰ دینے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ گھر میں سونے کے سکے اور تجوریوں کے دروازے کھل چکے. اشرفیوں کے دروازے اور بوریوں کے دروازے جب کھل جائیں تو پھر انسان کا دین انہی اشرفیوں کے گرد گھومتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا اپنا ایک جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ ہے. فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء ما درت معائشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لائق، اور دین ان کے زبانی جمع خرش کا نام ہے، ان کے ہاتھ میں کھیلنے والے کھلونوں کا نام ہے. جب جی چاہا نگل لیا، جب جی چاہا تھوک دیا. والدین لائق علی السنتہم فاذا ما درت معائشهم
وَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، جب تک ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنا خدا پرست ہے. تو یزید کا بھی امتحان تھا اور یزید کو جائز قرار دینے والوں کا بھی امتحان تھا، اور اس امتحان میں دیکھ لیا گیا کہ کون لکیر کے اس پار تھا اور کون لکیر کے اس پار تھا. اس زمانے میں چونکہ اقتدار یزید بن معاویہ کے ہاتھ میں تھی، اس لیے مسجدیں ان کے ہاتھ میں تھیں، محراب ان کے ہاتھ میں تھے، ممبر ان کے ہاتھ میں تھے، خطیب کی زبانیں ان کے کنٹرول میں تھیں، اس لیے حق کو ناحق اور سیاہ کو سفید بنا کر پیش کیا گیا. لیکن تاریخ تو اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتی. آج 1500 سال کا تقریباً زمانہ گزر گیا ہے. آج ہر بچے کی زبان پر اگر محبت سے کوئی نام آتا ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہے، اور اگر نفرت سے گالی کی صورت میں کسی کو گالی دینی ہو تو گالی کے طور پر جو لفظ منہ سے نکلتا ہے وہ ہے یزید. حتیٰ یزید صفت لوگ بھی جب ان کو کہا جائے تم یزید ہو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. وہ اس نام سے بھی خود ان کے صفات یزیدی ہوں گے بے شک، لیکن یزید کے نام سے پھر وہ بھی گھبراتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یزید نہ کہو. یعنی اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت نے یزیدیت کے نام کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آج وہ نام بھی گالی ہے. یہ ہے ماضی کا قصہ. آج بالکل. غزہ میں اس وقت 60,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں نا، 20,000 سے زیادہ بچے ذبح ہو چکے ہیں نا، 15,000 سے زیادہ خواتین مر چکی ہیں نا، پورا انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہو چکا ہے نا. تو کرنے والا کون ہے؟ اسرائیل. کرنے والا کون ہے؟ امریکہ. کرنے والا کون ہے؟ برطانیہ. خاموش تماشائی کون ہے؟ مسلمان ممالک. اور اس خاموشی کے پس پردہ اسرائیل کو تیل دینے والے، خوراک دینے والے، رستہ دینے والے، اسلحہ دینے والے اور گزرگاہ دینے والے کون ہیں؟ مسلمان، جو ارد گرد کے ہمسایہ ممالک ہیں. ابھی آپ نے کئی لوگوں سے مراد یعنی اسلامی حکومتوں، مسلمان حکومتوں کے سربراہوں اور ان کے سپوکس مینز کو یہ کہتے ہوئے سنا. عالمی میڈیا میں یہ باتیں آئی، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غزہ میں حماس نے بہت بڑی غلطی کی اور اس غلطی کی سزا یہ ملی ہے. وہ نہ وہ غلطی کرتے نہ ان کو یہ سزا ملتی. تو آج جبکہ میڈیا کی آزادی کا دور ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے اور الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے، ایک ایسے دور میں بھی 60,000 بے گناہ انسانوں کے قتل عام کو دیکھنے کے باوجود آپ کو ملا خاموش نہیں ملتے. اچھا، وہ انہی اسلامی اور مسلمان برادر ممالک کے سربراہان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے آپ کو مولویوں کی زبانیں ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی. وہ مولوی جو نبی کریم کے نام کی بے حرمتی کو علم بنا کر، عنوان بنا کر پوری آبادیوں کو جلا دیتے ہیں، وہ مولوی جو قرآن کے نام پر، قرآن کی توہین کے نام پر، صحابہ کے نام پر، صحابیت کے توہین کے نام پر پوری آبادیوں کو جلا دیتے ہیں، لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں، پورے ملک میں فساد برپا کر دیتے ہیں. 60,000 بے گناہ انسانوں کا قتل عام، ہزاروں مسجدوں کا انہدام، قرآن کریم کی بے حرمتی، بمباری، قرآنوں کا جلایا جانا، حتیٰ مسلمان خواتین کی عصمت دری، یہ سب کچھ آج کے دور میں دیکھنے کے باوجود کیا ان کے ہونٹ سلے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں بند نہیں ہیں؟ کیا وہ بہرے گونگے بن کر معاشرے میں کھڑے نہیں ہیں؟ تو آج اگر اس میڈیا کی آزادی کے دور میں اور شعور کی دنیا میں یہ حال ہے تو پھر یزید ابن معاویہ کے دور میں تو ساری چیزیں ہی اسی کے ہاتھ میں تھی. محراب اس کے ہاتھ میں، ممبر اس کے ہاتھ میں، اسپیکر اس کے ہاتھ میں، خطیب اس کے ہاتھ میں، امام جماعت اس کے ہاتھ میں. تو یہی چیزیں تو اس زمانے میں میڈیا تھی. اس کے علاوہ میڈیا کہاں پر تھا؟ مسجد سے جو اعلان ہوتا وہی لوگوں تک پہنچتا، وہی میڈیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں انسان وہی انسان ہے. اگر اس انسان کو خدا کا خوف ہو تو وہ حق کے میدان میں کھڑا ہو جائے گا اور حق کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو
تو بے شک وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، قرآن بڑی لے سے پڑھتا ہو، ترنم سے پڑھتا ہو، حافظ قرآن کہلاتا ہو، امام مسجد کہلاتا ہو، لیکن اس کا سارے کا سارا عمل ابلیسی راہ کی حفاظت کے لیے، طاغوتوں کی حفاظت کے لیے، ظالموں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس کے عوض چند سکے لے کر اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے یوز ہوگا. تو وہ تب بھی تھا اور آج بھی ہے. تو اس لیے آج بھی اس سر اس میں کے دور علامہ صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے اس پہ مزید ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ان دیز سرکمٹنسز پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم بالکل سے بے حس ہوئے ہیں. جس طرح سے کربلا میں ایک مسلمان کا رنگ تھا تو اس کی لائے عمل کیا ہے؟ ہم آگے کس طرح سے اپنے آپ کو اچھا کھرا سچا مسلمان کہیں گے جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی آئی اور وہ مکے میں ایک پہاڑی پہ گئے اور مکے کے لوگوں کو بلایا اور پریچنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ آئی ایم اے میسنجر آف گاڈ. وہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں آپس میں کنفلکٹ ہوا، کچھ نے یس کہا، کچھ نے نو کہا. جب وہ مکے کی گلیوں میں واپس آئے تو جو لوگ نہیں گئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا تھا آج؟ تو انہوں نے بتایا کہ محمد ہمیں لے کے گیا تھا پہاڑی کے اوپر اور انہوں نے ہمیں یہ میسج دیا. اچھا، اس بات پہ سب لوگ متفق تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خدا کا میسنجر ہے نہیں ہے، نبی ہے نہیں ہے، اس پہ ان کا آپس میں ڈیوائڈ تھا. ایک بات پہ وہ فرم بلیور تھے کہ یہ محمد جھوٹ نہیں بولتا. ہم اس آقا کے امتی ہیں جس کی کریڈیبلٹی ایک تھی، مین پہلی کریڈیبلٹی ان کی کیا تھی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. کیا ہم مسلمان آج اس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارا اسپیشل پروگرام محرم الحرام کے سلسلے میں، لیکن ہم اس پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم مسلمان آج بھی حسینیت کی آئیڈیالوجی کو لے کے چل رہے ہیں؟ کیا آج بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور سچے ہیں اور کھرے ہیں، اور وہ جو بات ہماری ہے وہ ہم جو بات کرتے ہیں ہم فرم بلیور ہیں؟ کیا ہم آج حق اور سچ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ بس یہ تو حق اور سچ کی باطل کی جنگ تھی نا، کہ کیا آج ہم سچ کے ساتھ ہیں؟ علامہ صاحب، جس طرح سے ہم نے بریک سے پہلے بھی بات کی کہ کیا ہم واقعی صحیح امتی ہمارے آقا کے ہیں اور ہم یہ کربلا کا جو میسج ہے وہ لے کے اس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا جتنی باتیں آپ نے بتائی کہ جو اسلامی ممالک آج کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں کہاں غلطی ہے ہماری جو یہ ساری باتیں ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ ویکنیس کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر ہم نے جس دین کو اپنایا ہوا ہے اس دین کے پوست، چھلکے اور لباس کو تو ہم نے اپنا قرار دے دیا ہے، لیکن اس کو اپنی روح میں اتارنے ہمارا دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم اس سے گھبراتے ہیں. آج بھی اگر کسی مولوی کو اسرائیلی ایمبیسی سے دعوت مل جائے نا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس سے اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے یا نہیں، وہ فوراً وہاں پر پہنچ جائے گا. لیکن جب باہر مارکیٹ میں آئے وہ گالیاں بھی دے رہا ہوگا. یہی چیز ہمارے سیاستدانوں میں ہے، یہی چیز ہمارے معاشرے کے معتبر لوگوں کے درمیان رائج ہے. یعنی اللہ کے خوف کی بجائے، اللہ کے دین کی مصلحتوں کو اپنانے کی بجائے، اللہ کے احکام کی پیروی کی بجائے اپنی خواہشات
اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے اللہ کے دین سے قطع نظر کرنا اور آنکھیں موند لینا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے 23 سال کے عرصے میں جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ تربیت کے ایک مرحلے سے گزارا۔ تربیت ایک مسلسل عمل ہے، اگر اس عمل میں تعطل آ جائے تو تربیت کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں کم از کم 10 بار آپ ایاک نعبدو بھی کہتے ہیں و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں و اہدنا الصراط المستقیم بھی کہتے ہیں۔ 10 مرتبہ کیا ضرورت ہے 10 مرتبہ کہنے کی؟ آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کافی کیوں نہیں ہے؟ 2 دفعہ کہہ دیا کافی کیوں نہیں ہے؟ روز 10 دفعہ کیوں؟ تاکہ روز 10 دفعہ ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا سکیں بار 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 خود سے کہہ کر کہ ہمارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، ہمیں مدد دے سکتا ہے تو ہمارا رب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور ہمیں ہر پل ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ وہی تربیت ہے، یہ وہی تربیت ہے۔ اس لیے تربیت ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور اگر تربیت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر نبی کے دور کے بعد وہی ہوتا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اسی علامہ صاحب اس پہ میرا ایک سوال ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں تربیت کی۔ دیکھیں ہم دنیا میں 56-57 جتنے بھی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ہم سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو زبردست طریقے سے مس انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح سے ہمارے ہاں انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی ہم لا اینڈ آرڈر کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ہم بندوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اتنا ہمارے اندر جذبہ ہے، اتنی ہمارے اندر محبت ہے۔ ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سب سے زیادہ الحمدللہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی انفارچونیٹلی کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا مطلب چھپائیں کہ ہم جاتے ہیں عربی میں نماز پڑھ کے، عربی میں قرآن پڑھ کے ٹکرے مار کے آ جاتے ہیں۔ ہماری ریئلٹی میں ہمارا اس کے جو ایسنس آف اسلام ہے اس کو ہم کمپلیٹلی فیلڈ ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ تو کدھر تربیت کی کمی ہے؟ اتنے سارے مدارس، اتنے سارے مولانا حضرات، کون تربیت کرے گا؟ مطلب کہاں سے تربیت ہوگی سر؟ تربیت کا مطلب یہی ہے کہ چھلکے کی جگہ روح سے چمٹا جائے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یقینیات کو فروغ دیا جائے، انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو، اس کے اندر ایمان پیدا ہو، صرف زبانی نہیں۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں قرآن کریم نے ایک آیت بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز انسان کو فحشا سے، بے حیائی سے، منکرات سے، حرام سے روکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسجدوں میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ مدرسوں میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں یا نہیں؟ اگر مدرسوں میں، مسجدوں میں، دیندار طبقات میں یہ برائیاں ہو رہی ہیں تو کیا انہوں نے نماز چھوڑ دی تھی؟ نہیں، نماز تو پڑھ رہے تھے۔ تو پھر ان کی نماز ان کو ان برائیوں سے کیوں نہیں روک سکی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا 2 ہی جواب ہے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ نے سچ نہیں کہا، ایسا نہیں ہے، نماز نہیں روک سکتی، یا یہ کہ نہیں، اللہ نے سچ کہا، جو نماز یہ پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے نماز تو وہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو شکل ہے نماز کی وہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے اندر روح موجود نہ ہو۔ وہ نماز جو حسین ابن علی کے قتل پر راضی ہو، وہ کیسی نماز ہے؟ وہ نمازی جو حسین ابن علی کے قتل کے بعد جلدی کرے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو کہیں قضا نہ ہو جائے، وہ کیسی نماز ہے اور وہ کیسا نمازی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت نہیں ہے، صرف لفظوں سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، اس پہ علامہ صاحب میرا ایک سوال ہے، اس پہ میرا ایک سوال ہے۔ آپ ماشاءاللہ پورے دنیا میں جاتے ہیں، درس دیتے ہیں، اس وقت بھی آپ آسٹریلیا میں ہیں۔ یہ جو ویسٹ میں لوگ ہیں، اسکینڈی لینڈ کنٹریز میں دیکھیں، وہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کا۔ تو انہوں نے کیا ایسی تربیت کی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، انسپائٹ آف دیٹ۔ سب سے بڑا جو
گناہ ہے وہ تو جھوٹ سے ہی شروع ہوتا ہے. تو ہم تو سارا دن ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں مسلمان, انفارچونیٹلی. سچ بولنا چاہیے. اور یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس تصور بھی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولیں. یہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہم نہیں کر پا رہے؟ آپ کا سوال تو بڑا اچھا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم بے انتہا کم ہے. اس سوال کا تسلی بخش جواب سامنے نہیں آ پائے گا، لیکن میں چند جملوں میں چند چیزوں کی وضاحت کروں. ویسٹ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن انہی خوبیوں کے ساتھ بے تحاشا خامیاں بھی ہیں. دونوں کو سامنے رکھیں. ویسٹ جو ان کا نظام ہے، اس ایجوکیشن کے نظام میں اسی بچپنے ہی سے بچے کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جھوٹ نہیں کہنا. اچھا، جب جھوٹ بچہ اسکول سے سیکھتا ہے کہ بولنا بری بات ہے جھوٹ، تو اگر گھر آتا ہے والدین جھوٹ بولتے ہیں تو وہاں پر والدین کو ٹوکنے والی قوت بچہ ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بری بات ہے اس لیے جھوٹ نہ بولو. لیکن دوسری طرف بہت ساری ایسی برائیاں بھی ہیں. LGBT اسی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ جو ٹرانسجینڈر اس کا سب سے بڑا المیہ ہے. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جہاں پر اس طرح کی خوبیاں ہیں اس معاشرے کے اندر اور اس کی وجہ یہاں کا نصاب تعلیم اور تعلیمی ایجوکیشنل سسٹم ہے، وہیں پر دوسری طرف آپ جس گھر میں رہتے ہو وہاں پر اگر 4 اچکے 4 چور اسلحہ لے کے آ جائیں، آپ اگر پولیس کو فون کریں تو پولیس آپ کو بچانے کے لیے نہیں آتی. آپ کے گھر کو لوٹ کے لے جائیں گے، لیکن پولیس والے کہیں گے آپ نے ان کو رد عمل نہیں دکھانا، آپ نے ان کو ٹچ نہیں کرنا. ٹچ کریں گے تو آپ مجرم بنیں گے. وہ لوٹ کے لے جائیں گے، آپ روتے رہیں گے، لیکن آپ کو آپ کا مسروقہ مال نہیں ملے گا. یہ بھی اس معاشرے کا المیہ ہے. اس لیے جب ہم ویسٹ کی بات کریں تو ویسٹ کے دونوں رخ دکھانے چاہیے. وہ جو اچھا رخ ہے وہ بھی ضرور دکھائیں، اور وہ جو برا رخ ہے وہ بھی ضرور دکھائیں. دیکھیں سر، علامہ صاحب یہ جو آپ آرگومنٹس ڈیولپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ جو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جو آپ آرگومنٹس ڈیولپ کر رہے ہیں نا، آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا تو کوشچن ڈیفرنٹ تھا. ہمارا تو صرف ایک کوشچن تھا، ون لائنر تھا کہ ہم جھوٹے کیوں ہیں. اگر وہ LGBT ہیں یا وہ جو بھی کچھ کرتے ہیں نا، وہ دکھا کے کرتے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولتے. ہم سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے نا، ہم تو ان سے کمپیئر ہی نہیں کر رہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تو ون لائنر کوشچن یہ تھا کہ ہم جھوٹے کیوں ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ہمارے سسٹم کا فالٹ ہے. آپ کے ہاں صدر سے لے کر سپاہی تک چونکہ اس سسٹم میں جھوٹ کے ذریعے سے قائم ہیں وہ لوگ، اس لیے معاشرہ بھی وہی سیکھتا ہے. اس معاشرے میں آپ سچ بولیں گے تو، لیکن اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو، لیکن اس معاشرے میں آپ وہ کام نہیں کرتے نا. یہاں پر قانون اسٹرکٹلی آپ کے خلاف آتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو جھوٹ ہو اور آپ پکڑے جائیں. یہاں پر صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا عام فرد اگر جھوٹ بول کر کوئی کام کرے اور پکڑا جائے تو اس کو سزا ملتی ہے. آپ سزا ملتی ہے. پاکستان میں سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا کہ سزا اور جزا کا سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. مولانا صاحب ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب آخر میں ہمیں یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے اور اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے. میں گزشتہ سوال کو اسی سوال سے ریلیٹ کر کے ایک جملہ عرض کروں جو بڑا اہم ہے. آپ نے ان دنوں سنا ہوگا کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر لوگ ان غزہ کے مظلوموں کے لیے نکل رہے ہیں. یونیورسٹیاں بند ہیں، جیلوں میں نوجوان جا کے جیلوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ وہ ایتھسٹ ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ مسلمان بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود مظلوم کی حمایت کے لیے نکل رہے ہیں. کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ اور یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. ہمارا معاشرہ تو پورا مسلمان معاشرہ ہے، وہاں پر لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ وہاں پر جیلوں میں کیوں نہیں گئے؟ یہاں پر یعنی ویسٹ میں یہ جوان جیلوں میں کیوں گئے ہیں؟ اس کا ایک سمپل سا جواب ہے کہ وہ جو نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہے نا، اس نے ان بچوں کو سکھایا تھا کہ انسانی ویلیوز ہوتی ہیں، ان ویلیوز کا خیال رکھو. اس نصاب نے ان بچوں کو سکھایا تھا کہ آپ ہر انسان کے حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کا خیال رکھیں. اس نصاب نے ان بچوں کو سکھایا تھا کہ کسی بے گناہ
کو اگر آپ ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو آپ مجرم ہیں اور آپ کو سزا ملے گی. لیکن اس دفعہ جب غزہ پر یہ حملہ ہوا اور اسرائیلیوں نے تباہی پھیر دی، امریکہ نے بھرپور طور پر اس کا ساتھ دیا، برطانیہ نے ساتھ دیا، یورپی ممالک نے ساتھ دیا. وہی جوان جن کو انہوں نے وہ والا عمل سکھایا تھا، وہی جوان کھڑے ہو گئے، تم نے ہمیں سکھایا یہ تھا، کر وہ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوغلے ہو، منافق ہو، ظالم ہو اور ظالم کے ساتھی ہو. ہم اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. اس کا مطلب بالکل یہ ہے ٹھیک، کہ ہمیں یہ بات بالکل ٹھیک. علامہ صاحب آپ کا آج بھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں خصوصاً ٹائم دیا آسٹریلیا سے، آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا اس میسیج کے ساتھ کہ کربلا کا ایک ہی میسیج تھا، حسینیت کا ایک ہی میسیج تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی. حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.